السلام علیکم۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ جو ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ میرے چینل کو کر لیجیے گا سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجیے گا لائک۔ تو دیکھیں صلاۃ التسبیح کی نماز کا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھ لیں۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل نماز کی جو آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ نماز جو ہے نفل نماز ہوتی ہے، تو اس کا مکمل طریقہ سمجھ لیں۔ تو آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھنی ہے، اور 15 مرتبہ جو آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی بھی سورہ جو ہے پڑھنی ہے، پھر رکوع سے پہلے جو ہے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو جو ہے آپ نے دوبارہ سے جو ہے دہرانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ جو ہے اسی تسبیح کو دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر آپ نے ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سجدے میں چلے جانا ہے۔ آپ نے سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح دہرانی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر آپ نے جو ہے سجدے سے اٹھنا ہے، تو جلسے میں جب آپ ہوں گے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان، تو وہاں پر بھی آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے، اور دوسرے سجدے میں جانے کے بعد آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی اعلیٰ۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر آپ جو ہے دوسری رکعت کے لیے جو ہے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے تو پہلے آپ نے 15 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ والی تسبیح جو ہے 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھے، اور پھر 10 مرتبہ جو ہے یہی تسبیح پڑھیں، یعنی کہ دوسری رکعت میں بھی جو ہے رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ دوسری رکعت کے جو ہے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر 3 مرتبہ جو ہے آپ نے رکوع کی تسبیح جو ہوتی ہے سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 10 مرتبہ جو ہے اسی تسبیح کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع سے جب اٹھیں گے تو وہاں پر ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرانا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے کی جو 3 تسبیح ہیں سبحان ربی اعلیٰ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو سجدے میں ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے دوبارہ سے اٹھنا ہے، اور پھر جلسے کی حالت میں جو ہے آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے، اور دوسرے سجدے کے اندر بھی جو ہے آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ پڑھنے کے بعد۔ پھر آپ نے جو ہے قاعدے میں بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اتحیات پوری پڑھنی ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی دعا کرتے ہیں اتحیات میں بیٹھ کر وہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے جو ہے سلام نہیں پھیرنا ہے، بلکہ آپ نے تیسری رکعت کے لیے جو ہے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پھر سے جو ہے ثنا پڑھنی ہے، اور پھر 15 مرتبہ اسی تسبیح کو جو ہے آپ نے دوبارہ سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے۔ پھر سے آپ نے جو ہے اسی تسبیح کو 10 مرتبہ جو ہے دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ جو ہے آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ربنا ولک الحمد کہنا ہے، پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، تو آپ نے سجدے کی جو تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو جو ہے دوبارہ سے دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے جلسے کی حالت کے اندر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے، اور دوسرے سجدے میں بھی جو ہے آپ نے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی سورہ ملائے، اور 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر آپ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے رکوع میں جانے کے بعد، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے جو ہے اسی تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر سے جو ہے آپ نے
چوتھی رکعت کے پہلے سجدے میں چلے جانا ہے. چوتھی رکعت کے پہلے سجدے میں آپ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور 10 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ والی تسبیح پڑھیں گے. اور پھر سے جو ہے آپ جلسے میں آ جائیں گے. جلسے میں بھی جو ہے آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح دوبارہ سے پڑھیں گے اور اس کے بعد جو آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے. دوسرے سجدے میں آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ اور اس کے بعد 10 مرتبہ جو ہے آپ نے اسی تسبیح کو پڑھنا ہے. پھر آپ قاعدے میں آ جائیں گے اور قاعدے میں آنے کے بعد جو آخری یعنی کہ قاعدہ ہوگا اس کے اندر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے. اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف درود ابراہیم اور آپ نے کوئی بھی دعا پڑھنی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ مکمل اور آسان طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.